मेरे प्यारे दोस्तों, dear students, today we are going to study a very important topic of 8th class science. टॉपिक का नाम है साउंड। जी हाँ, आवाज़। आई होप मेरी आवाज़ आपके कानों तक जो है अभी अभी पहुंची। साउंड 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 साउंड, तो आवाज़ जो है मैं लगा रहा हूँ। तो सिंपल कंसेप्ट जो हैं पहले अंडरस्टैंड करेंगे सिंपली जो है, फिर जो है थोड़ा साइंटिफिकली जाएंगे, डीप जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जैसे स्कूल की घंटे की आवाज़, दोस्त का बुलाना, टीचर का चलाना, दरवाजे की खटखटाहट, चलने की आहट, या इंग्लिश में मैं यूं कहूँगा, chirping of birds, crying of baby, hitting the ball, knocking the door, playing the musical instruments. ओके, साउंड, आवाज़। कभी साउंड जो है बहुत सूथिंग होती हैं, प्लीजेंट होती हैं, अच्छी होती हैं। तो जो ये साउंड, अच्छी साउंड जो हमें अच्छी लगती हैं, हमारा मन बहलाती हैं, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ म्यूज़िक की, म्यूज़िकल साउंड्स जो हैं। आई एम फाउंड ऑफ म्यूज़िक आल्सो, एलन वाकर, अरिजीत सिंह, रैप सॉन्ग्स ऑफ कश्मीर। तो जो हैं म्यूज़िकल साउंड्स तो हमें अच्छी लगती हैं, तो ये प्लीजेंट साउंड्स हैं। तो दूसरे साउंड्स जो हैं, जब साउंड अनवांटेड बन जाती हैं, अनाइंग बन जाती हैं, जब ये हमारे कान इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं, हमारे कान नहीं चाहते हैं हम और जो है बकवास सुने, तो वो साउंड जो है वो कहलाती है नॉइज़। जी हाँ, जैसे जनरेटर की आवाज़, वाटर मोटर की आवाज़। स्टूडेंट, साउंड जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं हमारी लाइफ में। इट इज़ हेल्प अस इन कम्युनिकेटिंग विथ वन अदर, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम देखेंगे साउंड जो है क्या है, साइंस जो है ये क्या है। आवाज़ तो है वैसे, लेकिन फिज़िक्स में, साइंस में देखेंगे हम साउंड जो है किसको कहते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और ये कैसे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जो है चलती हैं, प्रोपागेट होती हैं। तो मैं यहाँ पर जो है साउंड के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं यहाँ पर आपको बता दूँ। साउंड जो है, पहली बात एनर्जी है, और वाइब्रेशन भी है और वेव भी है, ठीक है ना। तो पहले देखेंगे हम साउंड एनर्जी जो है, एनर्जी क्या है, कैसे एनर्जी है। जिस तरह से हमने पढ़ा है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जस्ट लाइक लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस अ सेंसेशन ऑफ साइट। इसी तरह से जो है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल अस टू हियर, ठीक है ना। ऐसी एनर्जी जो हम सुन सकते हैं। तो हमारे जो है उस साउंड को सुनने के लिए जो है हमारे पास जो है नेचर ने ईयर दिया है, तो विच हैज़ अ कैपेसिटी टू हियर। ओके, तो जो है साउंड जो है बेसिकली वाइब्रेशन है। जी हाँ, वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट होता है तो साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। तो साउंड्स जो है तब तक प्रोड्यूस नहीं होगी जब तक कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेशन जो है टू एंड फोर्थ मोशन है, जिस तरह ऑसिलेटरी मोशन है। तो वाइब्रेशन जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है तो हम उसको वाइब्रेट करते हैं, ठीक है ना। वाइब्रेशंस जो हम सुन सकते हैं, तो ये वाइब्रेशंस जो है तब जो है वाइब्रेट होती हैं ऑब्जेक्ट्स, जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है अप एंड डाउन और बैक एंड फोर्थ। तो ये वाइब्रेटिंग बॉडी जो होती है, ये मीडियम जो है, जिस मीडियम में वो होती हैं, कभी जो है मीडियम वाटर होता है, कभी मीडियम जो है वो एयर होता है। तो ये जो है आसपास का मीडियम जो है ये भी वाइब्रेट हो जाता है, तो साउंड आ जाती है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा साउंड जो वाइब्रेशन जो होती है वो तीन चीज़ों में होती हैं। एक साउंड सोर्स ऑब्जेक्ट, जहाँ से जो है आवाज़ निकलती है,
اور دوسرے جو مالیکولس ان دا ایئر، جو بھی مالیکولس ہوا میں ہوتے ہیں، تو جو سورس سے ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں، تو جو بیچ میں جو میڈیم ہوتا ہے، کبھی واٹر بھی میڈیم ہو سکتا ہے، تو جو جس میں وہ مالیکولس ہوتے ہیں اس میڈیم میں، وہ بھی وائبریٹ کرتے ہیں. اور جو ایئر ڈرم ہے وہ ہمارا، اس میں بھی جو ہے پارٹیکلز جو ہیں بیک اینڈ فورتھ، ان اینڈ آؤٹ جو ہے موشن میں وائبریٹ کرتے ہیں. تو وائبریشن جو ہے تب تک ساؤنڈ جو ہے پروڈیوس نہیں ہوگی جب تک جو ہے کوئی آبجیکٹ وائبریٹ کرے گا. ہم جو ہے خود بھی جو ہے فیل کر سکتے ہیں وائبریشن. کوئی آبجیکٹ وائبریٹ، جب میں کہوں گا ہمارے فون پہ جو ہے رنگ بجتی ہیں تو ہم وائبریشن جو ہے فیل کر سکتے ہیں. یا کوئی ہینگنگ میٹالک پین جو ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو جو ہے سٹرائک کریں گے کسی چیز سے تو ہم وائبریشن جو ہے محسوس کرتے ہیں. یا ہم جو ہے گٹار کے سٹرنگز جو ہیں ان کو پلک کریں گے، ان کو تھوڑا کھینچیں گے تو وائبریشن جو ہے فیل ہوتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ساؤنڈ جو ہے اٹ از آل اباؤٹ وائبریشنز، اٹ از آل اباؤٹ جو ہے دیز موشنز. although it is a vibration which produces sound، لیکن جب ہمیں ساؤنڈ کو ڈسکرائب کرنا ہے تو ہم ویو میں اس کو ڈسکرائب کریں گے. جی ہاں، اگر ہم اور ڈیپ جائیں گے، پہلے تو ہم نے انرجی پڑھی، اس کے بعد جو ہے سائنس ساؤنڈ جو ہے کیسے وائبریشن ہوئی. اب جو ہے ویو جو ہے اگر ہم تھوڑا ڈیپ جائیں گے تو ہمیں یہ اس کو ویو کنسیڈر کرنا ہوگا. کیونکہ جب ہم ہائر اسٹڈیز میں جائیں گے، فزکس میں جائیں گے، ساؤنڈ پڑھیں گے یا لائٹ پڑھیں گے تو جو ہے اس کا ویو نیچر جو ہے پڑھنا ضروری ہے. تو یہ ویو ہے ایک ساؤنڈ، جس طرح ایک لائٹ ہے وہ بھی ویو ہے. تو ویو جو ہے اٹس اے ڈسٹربنس دیٹ ایکسٹینڈس فرام ون پلیس ٹو اندر تھرو اسپیس. جس طرح لائٹ اینڈ ساؤنڈ جو ہے یہ وائبریشنز ہیں جو اسپیس میں ٹریول کرتے ہیں، موو کرتے ہیں، تو یہ ویوز ہیں. ساؤنڈ جو ہے لانگیٹیوڈنل ویو ہے، میکینیکل ویو ہے، جس کو ضروری میڈیم چاہیے چلنے کے لیے. میڈیم کے بغیر جو ہے ویکیوم میں یہ ٹریول نہیں کر سکتی ہیں. دیر از نو ساؤنڈ ان آؤٹر اسپیس. تو پہلے جو ہے سائنٹسٹ جس نے ساؤنڈ کا ویو ہونا ظاہر کیا اس کا نام تھا لیونارڈو ڈی وینسی. اوکے، تو یہاں پر جو ہے ہم ساؤنڈ کو ڈسکرائب کریں گے جو ہے ویو میں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویو کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں وہ سب جو ہے ساؤنڈ ویو میں جو ہے پائے گئے ہیں. جس طرح فریکوینسی ہوتی ہیں، ویو لینگتھ ہوتی ہیں، ٹائم پیریڈ جو ہے، ایمپلیٹیوڈ، تو یہ بھی ہم جو ہے ابھی پڑھیں گے. تو یہاں پر جو ہے آپ ویو دیکھیں گے جو ہے جس میں جو ہے ساؤنڈ ویو جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے. تو ویو کا جو ہے ایک ٹاپ پوائنٹ ہوتا ہے، ہائی پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے نا؟ ایک لو پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ہائی پوائنٹ ہوتا ہے، ایک لو پوائنٹ ہوتا ہے. تو جو ہائی پوائنٹ ہے ویو کا اس کو کریسٹ کہتے ہیں. اوکے، تو جو لو پوائنٹ ہے ویو کا اس کو ٹرف کہتے ہیں. ہاں، تو جو ہے بیچ والی لکیر جو میں نے بنائی ہے یہ ریسٹ پوزیشن ہے. ہم اس کو ایکویلیبرم جو ہے بھی کہہ سکتے ہیں. جو یہاں سے جو ہے گراف بنتا ہے اور یہ گراف جو ہے ٹائم اور ڈسٹنس کا بنتا ہے. اوکے، جب ہم ساؤنڈس کو ایز اے ویو ڈسکرائب کرتے ہیں تو بہت سارے پیرامیٹرز آتے ہیں ویو کے. ہمارے پاس بہت سارے کیریکٹرسٹکس ہیں. تو ہم نے ابھی جو ہے اس کو دکھایا گراف میں. یہاں پہ آپ یہ گراف دیکھ سکتے ہیں، یہ ویو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. تو یہ جو ہے ساؤنڈ ویو جو ہے ڈسکرائب کر رہا ہے یہاں پہ. تو میں نے آپ کو بتایا جس طرح اس کا ایک یہاں پر کرسٹ ہے اور نیچے ٹرف ہے لو پوائنٹ پر. تو بیچ میں جو ہے سینٹر لائن ہے جو ایکویلیبرم پوزیشن پر ہے. جو یہاں پر جو ہے دو کرسٹس کے درمیان، دو سکسیسو کرسٹس کے درمیان ڈسٹینس ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ویو لینگتھ. جی ہاں، تو ویو لینگتھ جو ہے اٹ از اے ڈسٹینس بٹوین ٹو سکسیسو کرسٹس. تو دو ایڈجسنٹ کرسٹس یا دو سکسیسو کرسٹس، نزدیکی کرسٹس کا جو ڈسٹینس ہے ویو میں، تو اس کو ہم بولتے ہیں کرسٹ. اگر ہم یہاں سے جو ہے یہاں تک جو ہے لے لیں گے تو یہ ویو لینگتھ ہے. یہاں سے یہاں تک جو ہے لے لیں گے یہ ویو لینگتھ ہے. تو یہاں پر ایک اور ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ویو لینگتھ جو ہے ایک کرسٹ سے لے کے دوسرے کرسٹ جو ہے، یہ ٹاپ پوزیشن جو ہے ویو کی یہ کرسٹ کہلاتی ہے، ٹاپ پوائنٹ. ایک اس کا باٹم پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم ٹرپ کہتے ہیں، ٹرپ. تو اب جو ہے جو سینٹر لائن سے جو ہے ٹو دا باٹم آف دا ٹرپ جو ڈسٹینس بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ. ایمپلیٹیوڈ از بیسیکلی ڈسپلیسمنٹ.
یا سینٹر لائن سے جو ہے ٹاپ آف دا کریسٹ یا سینٹر لائن سے باٹم آف دا ٹرپ جو ہے ڈسٹینس ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ. تو اس کے جو ہے دو کیریکٹرسٹکس ہم نے پڑھے، ویو لینگتھ اور ایمپلیٹیوڈ. اس کے بعد دیکھیں گے فریکوینسی. فریکوینسی ہم بتا سکتے ہیں نمبر آف ویوز پاسڈ تھرو فکسڈ پوائنٹ پر سیکنڈ. کتنے ویوز بن گئے ایک پوائنٹ پہ، فکسڈ پوائنٹ پہ پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں. تو اس کو ہم جو ہے فریکوینسی بولتے ہیں. یا نمبر آف سائیکلس آف وائبریشن پر سیکنڈ، کتنے سائیکلس جو ہیں وائبریشن ہو گئے ایک سیکنڈ میں، وائبریشنز یا آسیلیشنز، تو اس کو ہم فریکوینسی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں میں نے یہاں پر ایک سائیکلس جو ہیں کس طرح یہاں پر ڈسکرائب کیا ہے، ایک سائیکل کب بنتا ہے. تو کتنے سائیکل بنیں گے ایک سیکنڈ میں، تو وہ ہو گیا فریکوینسی. ٹھیک ہے. تو ایک سائیکل جو ہے یہاں پر، یہ اگر آپ لیں گے یہ سینٹر والا جو ہے پوائنٹ، سینٹر والی لائن پر جو ہم اس کو یہاں پر یعنی کہ ایک کرسٹ اور ایک ٹرپ پھر سینٹر لائن پر پہنچ جاتا ہے، جس میں ایک کرسٹ اور ایک ٹرپ آتا ہے. تو یہ ہے ایک سائیکل. ٹھیک ہے نا. تو جتنے سائیکل ہوں گے ایک سیکنڈ میں وہ ہو گئی اتنی فریکوینسی. فریکوینسی جو ہے یہاں پر ہمیں ڈینوٹ کرتی ہے ساؤنڈ کی پچنس کتنی ہے، یا ٹیون ہم کہہ سکیں گے اس کو، کتنے جو ہے وائبریشنز بنتے ہیں. دا ہارڈر دا وائبریشنز آر دا مور از دا فریکوینسی. جتنی جلدی جلدی وائبریشن ہو سکے گی ہوگی اتنی جو ہے فریکوینسی بھی جو ہے ہوگی، یا نوٹ جو ہے کسی میوزک کا. تو فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ انورسلی پروپورشنل ہوتی ہے اس کے ویو لینگتھ کی. اگر فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے ویو لینگتھ جو ہے کم ہوتا ہے. اگر فریکوینسی جو ہے کم ہوگا تو ویو لینگتھ جو ہے زیادہ ہوگی. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، فریکوینسی جو ہے اٹ از آلویز انورسلی پروپورشنل ٹو دس ویو لینگتھ. اور ایمپلیٹیوڈ جو ہے، ایمپلیٹیوڈ ایکچولی جو ہے والیوم جو ہے انفلوئنس کرتا ہے. جتنا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوگا کسی ساؤنڈ میں اتنی ہی جو ہے آواز کا والیوم جو ہے تیز آئے گا. اٹ از ایکچولی انرجی آف ویو، کتنی انرجی ہے اس ویو میں، تو وہ جو ہے ایمپلیٹیوڈ سے ہم جو ہے ڈسکرائب کرتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں دکھاؤں گا، یہ جو یہاں پر جو ہے یہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے ساؤنڈ ویو کی جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ یہاں پر کم ہے، تو آواز جو ہے آواز بھی کم ہے یہاں پر ساؤنڈ. تو اسی طرح سے جو ہے یہاں پر اس کا جو ہے ایمپلیٹیوڈ جو ہے زیادہ ہے اس سے، تو لاؤڈر ساؤنڈ لاؤڈ ہے، اونچی ہے، تیز ہے، اونچی ہے. تو جو یہاں پر جو ہے پچ ہے، فریکوینسی ہے، یہ لو پچ فریکوینسی ہے، اس کی فریکوینسی کم ہے. تو جو ہے جو ویو ہے، ویو بھی جو ہے کچھ اس طرح ہے. آپ یہاں پر جو ہے آپ ہائر پچ جو ہے، ہائر فریکوینسی جو ہے ویو جو ہے زیادہ یہاں پر اپ اور ڈاؤن میں دکھائی گئی ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لو پچڈ ساؤنڈ کی، جس میں فریکوینسی جو ہے کم ہے، لو فریکوینسی ہے، اور ہائر فریکوینسی میں جو ہے ویوز جلدی جلدی جو ہے بننا شروع کرتی ہیں. تو جب فریکوینسی جو ہے کم ہو تو ساؤنڈ جو ہے دھیرے دھیرے یہاں پر ساؤنڈ ویو دھیرے دھیرے جو ہے یہاں بنتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سافٹ ساؤنڈ اور لو ساؤنڈ جو اسٹوڈنٹس، ساؤنڈ ویوز جو ہوتی ہیں ان لائک واٹر ویوز یہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں، ٹرانسورس ویوز نہیں ہوتی ہیں. اب ہم لانگیٹیوڈنل اور ٹرانسورس ویوز کو یہاں پر کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے. آلدو میں نے جو ہے ابھی آپ کو ساؤنڈ ویوز اس طرح دکھایا، ٹھیک ہے، لیکن ساؤنڈ ویوز جو ہیں وہ ایکچولی لانگیٹیوڈنل ویوز ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ویوز تو بنتی ہی ہیں، لیکن ٹرانسورس ویوز میں کیا ہوتا ہے کام، جو ویوز بنتی ہیں وہ بنتی ہیں پرپینڈیکولر میں، ڈائریکشن میں اس طرح. ٹھیک ہے نا. تو اور لانگیٹیوڈنل ویوز میں کیا ہوتا ہے کام، اگر مان لیجیے جو ہے ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے فرام رائٹ ٹو لیفٹ، اس طرح جو ڈسٹربنس ہیں ویوز جو ہیں بنتی ہیں وہ بھی اسی ڈائریکشن پہ بنتی ہیں، وہ بنتی ہیں ٹو اینڈ فرو موشن ہوتا ہے ان کا، ٹو اینڈ فرو موشن. ٹھیک ہے نا. اس میں ٹو اینڈ فرو موشن نہیں ہوتا ہے ٹرانسورس ویوز میں. ٹھیک ہے نا. تو جو ساؤنڈ ویوز ہیں تو ان کو ہم لانگیٹیوڈنل ویوز کہتے ہیں. اوکے، ہوپ یو گاٹ اٹ. جب ساؤنڈ کسی وائبریٹنگ باڈی سے پروڈیوس ہوتی ہے تو ہمارے کانوں تک پہنچنے سے پہلے جو ہیں جو ویوز ہیں
उनमें कुछ जो हैं स्टेजेस आते हैं, कुछ जो हैं अलग अलग जो हैं उनको मरहलों से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है एयर मालिक्यूल्स जो है बीच में वाइब्रेट होते हैं, वो उनका टू एंड फोर्थ मोशन होता है, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है उनका एयर मालिक्यूल्स का। यहाँ पर जो है आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मालिक्यूल्स जो हैं साथ साथ हैं, दे आर प्रेस्ड, ये प्रेस हैं, दे आर फोर्सड हैं, ये प्रेस्ड हैं, ये मालिक्यूल्स आर टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फिर अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनके दे आर पुल्ड अपार्ट, इनके बीच में जो है काफी स्पेस है, ठीक है ना। जो फिर जो है यहाँ पर जो है दे आर बंचड टुगेदर। जो ये वेव है यहाँ पर बनती है हाई प्रेशर पे, तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर लो प्रेशर पर बनती हैं, लो पॉइंट पर बनती हैं, जहाँ पर जो है मालिक्यूल्स जो हैं, वेव मालिक्यूल्स जो हैं, जहाँ पर वो अलग अलग होते हैं, दे आर पुल्ड अपार्ट, तो इनको कहते हैं रियरफेक्शन, ठीक है ना। कंप्रेशन और रियरफेक्शन, कंप्रेशन हैपन्स व्हेन मॉलिक्यूल्स आर फोर्स्ड टुगेदर, ठीक है ना, दे आर प्रेस्ड, दे आर बंच्ड टुगेदर। और रियरफेक्शन जो होता है ना, ये अपोजिट है कंप्रेशन का। इट ऑकर्स व्हेन, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर अलग अलग मैंने दूर दूर रखे हैं, मॉलिक्यूल्स आर गिवन एक्स्ट्रा स्पेस एंड अलाउड टू एक्सपैंड। तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है लो होता है, बिल्कुल लो होता है। यहाँ पर जो है आप डायग्राम से देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं साउंड वेव्स जो है ये सोर्स ऑफ साउंड है, तो अभी मीडियम ऑफ जो है प्रोपगेशन जो है वो एयर है, तो एयर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर साथ साथ हैं, तो इसको रियरफेक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दूर दूर है जो है मॉलिक्यूल्स, तो ये कंप्रेशन है, ठीक है ना। तो रियरफेक्शन है, जो साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेशन है, और जहां पर दूर दूर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रियरफेक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेशन में जो है बिल्कुल बंचड टुगेदर है यहाँ पे। तो वेव लेंथ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर बिटवीन टू कंप्रेशन, ठीक है ना।